بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 144 میں سپارہ نمبر 18 سے سورہ مومنون کی منتخب کردہ آیات 21 اور 22 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا اور ربط و تعلق آیات کو ذکر کیا جائے گا۔ کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرتے ہوئے دیگر مفسرین کرام کے اقوال ذیشان کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ۔ آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جان لیتے ہیں۔ علماء و مفسرین کرام ان آیات مقدسہ کا پہلا تعلق ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں ذکر اور بیان فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں کھیتوں باغات بیلوں بوٹوں کی پیدائش کا ذکر فرمایا گیا، اب ان آیات میں زمین کے گھریلو جانوروں چوپایوں کی خلقت کا ذکر فرمایا جا رہا ہے کہ جن کے ذریعے کھیتی باڑی میں مدد لی جاتی ہے، وہ بھی بقائے حیات دنیاوی کے لیے ضروری ہیں اور یہ جانور بھی انسانی زندگی کے لیے نہایت ضروری ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے غافل نہ ہونا یہ بھی ہے کہ اس کی ضروریات بقا کا خیال و اہتمام فرماتا ہے۔ دوسرا تعلق ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ علماء و مفسرین کرام کچھ یوں ذکر فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں کھیتوں باغوں کے غلوں اور پھلوں میووں کا ذکر فرما کر خوردنی غذاؤں کا ذکر فرمایا، اب ان آیات میں دودھ دینے والے جانوروں کا ذکر فرما کر مشروبی غذاؤں کا ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ تیسرا تعلق ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں ذکر فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں انسانوں کو رب تعالیٰ نے چلنے پھرنے برتنے سلطنت حکومت کرنے کے لیے دو ہی مقام عطا فرمائے، خشکی اور بحری و دریائی۔ پچھلی آیات میں بحری علاقہ پیدا فرمانے کا ذکر فرمایا گیا، اب ان آیات میں بحری علاقوں کا ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا، اور بے شک تمہارے لیے مویشیوں میں یعنی اونٹ میں گائے میں اور بکریوں میں عبرت ہے، یعنی نصیحت ہے کہ جن سے تم عبرت حاصل کر سکتے ہو۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا أَيَ اللَّبَنَ، اور ہم تمہیں پینے کے لیے دیتے ہیں ان کے بطون سے دودھ۔ نسقیکم کے حوالہ سے ذکر کر رہے ہیں کہ یہ نون کے فتح کے ساتھ بھی ہے اور ضمہ کے ساتھ بھی ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ، اور اس دودھ کے علاوہ تمہارے لیے ان میں اور بھی بہت سے فوائد ہیں، یعنی اون تم حاصل کر سکتے ہو اور بکریوں گائیوں اور اونٹوں کے بالوں سے تم اور بھی کثیر فوائد حاصل کر سکتے ہو۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے ہو۔ وَعَلَيْهَا أَيَ الْإِبِلِ، اور وَعَلَى الْفُلْكِ أَيَ السُّفُنِ تُحْمَلُونَ، اور اونٹوں پر اور کشتیوں پر سوار ہو کر تم سیر و سیاحت کرتے ہو، کودتے پھرتے ہو۔ آئیے طلبہ کرام
ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ یہاں سے رب تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر فرما رہے ہیں، جو نعمتیں باری تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کی ہیں۔ پچھلی آیات کے اندر بارشوں کو برسانے کا، پھر ان کے ذریعے زمین کے اگانے کا اور مختلف پھلوں کا، میووں کا ذکر ہوا جو حیات انسانی کے لیے بے حد ضروری ہیں۔ اب ان آیات میں بتا رہے ہیں کہ مویشی وہ بھی انسانی حیات کے لیے بڑے ضروری ہیں۔ رب تعالیٰ نے انہیں بھی انسان کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور انسان کے لیے ان مویشیوں کے اندر بھی بے شمار فوائد رب تعالیٰ نے اور بے شمار منافع رب تعالیٰ نے رکھ دیے ہیں۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ الْإِبِلَ وَالْبَقَرَ وَالْغَنَمَ لَعِبْرَةً، اے انسانوں، کائنات عالم کی ہر چیز ہم نے تمہارے لیے نعمت دنیاوی بنائی ہے۔ ہم نے تمہیں پیدا کر کے کسی دوسرے کے سہارے پر نہیں چھوڑا، نہ کوئی دنیا میں تمہارا سچا پکا سہارا بن سکتا ہے، نہ کسی کی ہمت و قوت ہے۔ یہ بات کائنات مخلوق کا ذرہ ذرہ اپنے حالات و مقالات کیفیت سے خود بتا رہا ہے، اور بے شک تمہارے لیے ان گایوں میں، ان بکریوں میں، ان اونٹوں میں نصیحتیں ہیں، یعنی تم ان سے نصیحت پکڑ سکتے ہو۔ نسقیکم مما فی بطونہا، فائدہ ذکر کر دیا کہ ہم تمہیں ان کے بطون میں سے دودھ پلاتے ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ، اور تمہارے لیے ان کے اندر اور بھی بہت سے فوائد ہیں، یعنی تم ان کی اون سے فائدہ اٹھا سکتے ہو، ان کے بالوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہو، یعنی بکریوں اور گایوں اور اونٹوں کے بالوں کو بیچ کر تم اپنے معاملات کو درست کر سکتے ہو۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جنہیں تم کھا سکتے ہو، ان کا گوشت کر سکتے ہو۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، یہاں سے رب تعالیٰ اپنی 10ویں نعمت کا ذکر فرما رہے ہیں کہ اے انسانوں، ہمارے ان پیدا کردہ مسخر چاپایوں کے وجود، اجسام کی قوت، طاقت، قد و قامت کے اندر تمہارے لیے یہ فائدہ بھی ہے کہ ہر قسم کی بری، صحرائی، میدانی، پہاڑی، ریگستانی، اونچی نیچی چڑھائی اترائی میں سیر و سیاحت، سفر سواری کے لیے تم ان کی مدد حاصل کر سکتے ہو۔ ان جانوروں کی پیٹھوں پر، ان کی گاڑی تانگا سیٹوں پر تم لادے سوار کیے جاتے ہو۔ تھوڑے اور لمبے سفر، ریگستانی اور بقیہ اسفار کے لیے تم نر مادہ اونٹ، تیز چلنے والے کا انتخاب کرتے ہو۔ اونٹ کے پیروں کو قدرت نے ریگستان میں چلنے کے لیے منفرد شکل پر بنایا ہے، اس لیے کہ ریگستان میں کوئی بھی جانور اس کا مقابلہ رفتار میں نہیں کر سکتا۔ اہل عرب اونٹ کو ریگستانی جہاز بھی کہتے ہیں، گویا زروما کا شعر ہے، یعنی خشکی کا جہاز جس کی لگام میرے چہرے کے نیچے یعنی سامنے ہے، عرب کا اونٹ جس کی خدمت گزاری بے مثل ہے۔ گویا گھوڑے کو رب تعالیٰ نے تیز اور بوجھل اور مشکل سفر کے لیے بنایا ہے، خچر کو رب تعالیٰ نے قریبی چہل قدمی اور سست رفتاری کے لیے بنایا ہے، نر، بیل اور سانڈ یہ علاقائی بار برداری یا ہلکے اور لمبے سفر و سیاحت کے لیے انہیں بنایا گیا ہے۔ گویا رب تعالیٰ نے بہت سے انعام جو ہیں ان کو انسانی ضروریات کے لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ انسان اپنے سفر و سیاحت میں ان سے مدد حاصل کر سکے۔ تو یہ رب تعالیٰ کی طرف سے انسان کے اوپر احسان ہی احسان ہے۔ اور آگے فرمایا وَعَلَى الْفُلْكِ أَيَ السُّفُنِ تُحْمَلُونَ، اور تم سمندری سفر و سیاحت کرنے کے لیے، مال کمانے کے لیے بڑے چھوٹے جہازوں کی کشتیاں، ان پر بھی تم سوار ہوتے ہو اور سفر کرتے ہو۔ سامان کے لیے ہزاروں میل کے مسافر ہزاروں منوں کا بوجھ لاد کر تم دن رات سمندروں میں ان کشتیوں کے اوپر سفر کرتے ہو۔
آج تم لوگ کشتیاں بھی بنا لیتے ہو، بحری جہاز بھی، مگر پہلے زمانوں میں تو تم کو دریائی سفر بسہولت کا علم ہی نہیں تھا، روئے زمین پر کوئی کشتی جہاز آبدوز موجود ہی نہیں تھی، انسانی آنکھ کو تاریخ کے اوراق کو وجود کشتی کا پتہ ہی نہیں تھا، نہ علم نہ شعور۔ تب ہم نے سفینہ بحری سے متعارف کرانے، فنکاری فلکی سکھانے اور اس انعام الہی کو سمجھانے، احسان وحدہ لا شریک منوانے کے لیے مختلف انبیاء کرام کو بھیجا تھا۔ آئیے طلبہ کرام، تشریح و توضیح کے بعد مفسرین کرام ان آیات میں کچھ اقوال کرتے ہیں۔ انعام کے حوالے سے 2 قول ذکر کرتے ہیں۔ بعض نے فرمایا کہ انعام سے مراد تمام گھریلو چوپایا جانور مراد ہیں، اور حلال و حرام مثلا اونٹ، گائے، بھینس، بکری، گھوڑا، خچر، گدھا، اور وہ اپنی دلیل میں منافع کثیرہ اور تحملون کا فرمانے باری تعالیٰ پیش کرتے ہیں۔ بعض نے کہا اس سے مراد صرف حلال مادہ دودھ دینے والے چوپایا جانور ہیں، اور وہ اپنی دلیل میں نسکی کن کا ارشاد باری تعالیٰ پیش کرتے ہیں، مگر پہلا قول درست ہے اور ہر قسم کے چوپایا جانور ہی مراد ہیں۔ حلال مؤنث دودھ والے جانور مما کی من تبعیدیہ کی وجہ سے علیحدہ ہو گئے ہیں۔ نسکی کی قراءت کے اندر 3 قول ہیں۔ اکثر قراء کی قراءت میں یہ نسکی باب افعال کا فعل مضارع مثبت معروف جمع متکلم تاکیدی متعدی ترجمہ اس کا یہ بنے گا ہم پلواتے ہیں، اور بعض قراء یہ کہتے ہیں کہ یہ نسکی باب دارابا یضربو سے ہے، مضارع حال مثبت معروف جمع متکلم، ترجمہ اس کا یہ بنے گا ہم پلاتے ہیں۔ ان دونوں قولوں میں ہم سے مراد اللہ کی ذات ہی ہے، اور بعض قراءتوں میں یہ لفظ تسکی ہے، باب دارابا کا فعل مضارع حال مثبت معروف واحد مؤنث غائب، ترجمہ یہ بنے گا وہ انعام جانور پلاتے ہیں۔ پلانے کا معنی ہر قول میں عطا فرمانا ہے اور دینا ہے۔ پہلی قراءت درست ہے کیونکہ یہی مشہور و مکتوب ہے۔ مما کے من جارہ اور ما موصولہ میں 2 قول ہیں۔ ما سے مراد دودھ ہے، تب یہ من تبعیدیہ ہے، یعنی پیٹ کی ہر چیز نہیں پی جاتی بلکہ بعض چیز، اور وہ دودھ ہے۔ من کا ترجمہ ہے میں سے۔ یہ قول اکثر مفسرین کرام کا ہے، اسی لیے یہ درست ہے، اور بعض نے کہا کہ ماں سے مراد پیٹ میں کھائی ہوئی غذا، کیونکہ غذا سے ہی دودھ بنتا ہے۔ اسی قول میں من بیانیہ ہے۔ پوری آیت کا ترجمہ یہ بنے گا کہ پلواتے ہیں ہم اس خوراک کے ذریعے جو ان کے پیٹوں میں ہے۔ بطون کے معنی کے اندر 2 قول ذکر کرتے ہیں۔ مما کے بارے میں پہلے قول والوں کے نزدیک بطون سے مراد پورے پیٹ نہیں بلکہ دودھ کی تھیلی ہے، اور رگے لبن مراد ہے، اور آیت کا معنی ہے کہ دودھ میں سے بھی ہم سارا دودھ تم کو نہیں پلواتے بلکہ کچھ پلواتے ہیں۔ اور مما کے دوسرے قول والوں کے نزدیک ہر پیٹ پورا مراد ہے، جس میں خون بھی ہے، گوبر بھی ہے، دودھ بھی ہے، آنتیں بھی ہیں، اور معنی یہ بنے گا پورے پیٹ میں سے خاص اور خالص چھانٹ کر تم کو دودھ پلاتے ہیں۔ آئیے طلبہ کرام، ہمیں ان آیات مقدسہ سے کچھ فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ دودھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، ہر بندے کو اس کا احترام اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ عام طور پر بزرگ اشخاص اپنے پیاروں کو دودھ اور بیٹے کی دعائیں بھی اس لیے دیتے ہیں کہ حلال جانوروں کا دودھ اور اپنی نسل کی اولاد رب تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اردو محاورہ ہے دودھوں نہاؤ پوتوں پھلو۔ پنجابی میں کہتے ہیں کہ دودھ پتر کی خیر۔ جن خوش بختوں کو یہ 2 نعمتیں نصیب ہو جاتی ہیں ان کو چاہیے کہ ہر وقت شکر پھیلائیں، نیکیاں کمائیں، ایمان لائیں، آخرت بچائیں اور اپنے اعمال کو سنواریں۔ اور یہ فائدہ ہمیں منافع کثیرہ کے قول ذیشان سے حاصل ہوا ہے۔ آئیے طلبہ کرام، آج کے درس پر ہونے والے اعتراضات کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یہاں فرمایا گیا فی الانعامی، یعنی اے انسانوں تمہارے لیے چوپایا جانوروں میں عبرت ہے۔ یہ فرما کر ثابت و ظاہر کیا گیا کہ چوپائے قدرت کی بہت بڑی نشانی اور عظیم نعمت ہے، حالانکہ انسانی تخلیق اس سے بھی بڑی حیران کن نشانی قدرت ہے، مگر اس کو عبرت نہیں فرمایا گیا۔ ایسے ہی نباتات بھی قدرت کا عجیب و حیران کن شاہکار ہیں۔ ان آیات میں انسان اور نباتات کی تخلیق کا ذکر بھی فرمایا گیا مگر ان کو عبرت نہیں کہا گیا۔
اس تخصیص کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اس تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ وجود انعام میں انسانوں کے لیے عبرت ظاہر ہے، کیونکہ گھریلو حیوانات میں عبرت کی 3 وجوہ ہیں۔ عبرت کی وجوہ یہ ہیں کہ پہلی عبرت فکر ہے، دوسری عبرت شکر ہے، تیسری عبرت صبر ہے۔ عبرت فکر ہر امیر غریب انسان کے لیے ہے، عبرت شکر مالکان حیوانات کے لیے ہے، اور عبرت صبر صرف غرباء کے لیے ہے۔ عبرت کی 4 قسمیں ہیں: عبرت مشاہدہ، عبرت منافعہ، عبرت مسافرہ، عبرت معاملہ۔ یہ تمام عبرتیں بیک وقت صرف انعام و حیوانات میں جمع ہیں، اس لیے صرف انعام کو انسانوں کے لیے عبرت فرمایا گیا ہے، انسان کو بقیہ کے لیے عبرت نہیں فرمایا گیا۔